ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع میری شعلت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی امی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام سلیمان اور والد کا نام اشعث تھا۔ ابو داؤد آپ کا سورج سے ہی لقب تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 202 ہجری میں شہر سجستان میں ہوئی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مصر، جزیرہ، عراق اور خراسان وغیرہ کے سفر کیے۔ آپ بڑے بڑے حفاظ حدیث فقہ میں سے ایک ہے، لیکن فن حدیث میں آپ کا خاص مقام ہے۔ آپ کی شان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے حدیث اس طرح آسان اور سہل کر دی گئی تھی، جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے، اور ہم نے ان سے اچھا اور افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں بلند پایہ کتاب سنن ابی داؤد ہے، جو 4800 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں سے 4800 حدیثیں اس کتاب میں لکھی ہے۔ آپ کی وفات بصرہ میں 16 سوال سن 375 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت۔ بارش کے آنے سے پہلے آسمان پر تہ بتہ بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ان بادلوں میں نہ کوئی مشین فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جنریٹر لگا ہوتا ہے، مگر اس گھنے بادلوں میں اللہ بجلی، ایسی بجلی کی چمک اور کڑک پیدا کر دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اجالا پھیل جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنی سخت گرجتی ہے اور بجلی کون دیتی ہے کہ دلوں میں گھبراہٹ اور سارے ماحول میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
تم ضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2170، روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑتے تھے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 1736، روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل نمازیں پڑھنے والے روزدار شخص کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تو دوبارہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آتا، پھر کچل دیا جاتا۔ اس عذاب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے جواب میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز سے منہ چوراتے تھے۔ کتاب الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 795، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کرے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر صرف علم عطا کرے گا اور بغیر کسی رہنما کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کنز الامہ، حدیث نمبر 6199، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ایمان والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور اس کے ماں باپ، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، تمہارے دین پر مضبوط جمے رہنے کی دولت تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے۔ قرآن پاک سورہ رعد آیت نمبر 23 سے 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری سے کاٹ کاٹ کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔
اسے دانتوں سے نوچ کر کھا، اس لیے کہ اس طرح گوشت کھانا لذت بخشنے والا اور جلد ہضم کرنے والا ہے۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 3778 روایت حضرت امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 263۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔